اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ وہ گروہ سماجی جو اپنی حقیقت پنہان کر کے معاشرے میں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی جعلی پہچان بناتا ہے، خصوصاً مومن معاشرہ کے اندر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے لیکن مومن ہوتا نہیں ہے۔ ان کے اعمال میں سے یہ ہے کہ یہ دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں لیکن یہ مومن نہیں ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنین کو یعنی نظام اور سماج کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، لیکن بے شعور ہیں، انہیں توجہ نہیں ہے کہ یہ خود دھوکے میں ہیں۔ اور جب انہیں کہا جائے اور ان کے بارے میں قرآن کا فرمانا ہے کہ ان کا یہ رویہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے وہ بیماری بڑھا دی ہے، اور ان کے اس کذب اور جھوٹ کی بنا پر ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ آپ فساد مت کرو زمین میں، چونکہ اصل کام ان کا فساد ہے، اور جب فساد سے انہیں روکا جائے تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم مفسد نہیں بلکہ ہم مصلح ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ شعور نہیں رکھتے، فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ آپ دیگر لوگوں کی طرح مومنین کی طرح ایمان لائیں جس میں صداقت و سچائی ہو، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم سفہاء کی طرح ایمان لائیں، بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ جو دوسروں کو سفہاء کہتے ہیں یہ خود سفیہ ہیں لیکن علم نہیں رکھتے، اور انہی کے رویوں میں سے ایک رویہ یہ ہے کہ یہ اٹھنا بیٹھنا مومنین کے ساتھ رکھتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، یہ تأثر دینے کے لیے کہ ہم مومنین میں سے ہیں، لیکن خلوتوں میں شیاطین کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور شیاطین کو باور کراتے ہیں کہ ہم آپ میں سے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، ہم مومنوں کا استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کے لیے جاتے ہیں، تحقیر کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ
اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کے طغیان میں اللہ تعالی بڑھا دیتا ہے ان کے طغیان کو، اور انہیں طغیان میں مزید آگے بڑھا دیتا ہے، انہیں دھکیل دیتا ہے اسی طغیان کے اندر جس میں یہ حیرت، سرگردانی، نافہمی اور بے بصیرتی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس پورے مجموعہ آیات کا آخر میں آیات 16 میں یوں خلاصہ کیا گیا ہے، جمع بندی کی گئی ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ گروہ وہ ہیں جنہوں نے معاملہ کیا ہے، تجارت کی ہے اور ہدایت چھوڑ کر ضلالت خریدی ہے، گمراہی خریدی ہے، اور اس تجارت میں انہوں نے نفع نہیں کمایا، تجارت رابحہ نہیں ہے ان کی، ربح حاصل نہیں کر سکے، اور نہ ہی یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس طرز زندگی کو قرآن کریم نے ایک عنوان دیا ہے جو حقیقتاً ان کے طرز عمل پر تطبیق کرتا ہے، اور یہ مختص نہیں ہے ان کے ساتھ، بلکہ ہر انسان جو منافق نہیں ہے، مومن ہے، یا حتیٰ جو مشرک ہے، کافر ہے، کسی بھی طرح سے زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی حقیقی اس کا عمل قرآن نے بیان کیا ہے کہ دراصل یہ انسان اپنی زندگی میں، ہر انسان، ہر طبقہ تجارت میں مصروف ہے، تجارت کر رہا ہے، جس طرح کی بھی زندگی ہے اس کی، اسی طرح کی تجارت ہے اس کی، بیع ہے، شراء ہے، تجارت ہے، خسارہ ہے اور ربح ہے۔ جیسا مالی معاملات میں ہوتا ہے، انسان کچھ خریدتا ہے، کچھ بیچتا ہے، اور اس خرید و فروخت میں یا منافع کماتا ہے یا انسان کو نقصان ہوتا ہے، خسارے میں چلا جاتا ہے، اور انسانی زندگی تجارت معمول ہے، ہر آدمی کرتا ہے یہ کام۔ وہ لوگ جو باقاعدہ تاجر کہلاتے ہیں وہ بھی تجارت کرتے ہیں، بیع و شراء، اور عام معمولی انسان، ہر فرد ضروریات زندگی دکانداروں سے خریدتا ہے، جا کر دکاندار آگے کسی اور منڈی والوں سے خریدتے ہیں، منڈی والے پیداوار والوں سے خریدتے ہیں جن کی پیداوار ہے، اور اسی عمل کے ذریعے سے ہر شخص کو اس کی ضرورت کی چیز میسر آ جاتی ہے اس تجارت کے نتیجے میں۔ اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضروریات زندگی بھی حاصل کر لیتا ہے، اور ساتھ جتنا خرچ کرتا ہے اس کے اوپر اضافی درآمد بھی حاصل کر لیتا ہے، جس کو نفع کہتے ہیں، سود ہے، اضافی آمدن ہے انسان کی۔ یہ اضافی آمدن دو طرح کی ہے، ایک منفعت کہلاتی ہے اور ایک ربا کہلاتی ہے۔ اگر مجاز ہو، جواز کے ساتھ ہو اضافی آمدن تو یہ منفعت کہلاتی ہے، اور اگر بلا جواز ہو تو اس کو ربا کہتے ہیں، جس کے لینے کا انسان کے پاس کوئی جواز موجود نہ ہو۔ لیکن عملی طور پر ہر انسان اپنی زندگی میں یہی کام کر رہا ہے۔ یہاں چونکہ اس منافق طبقے کا ذکر ہے سماج میں، معاشرے کے اندر،
اور وہ ایک ناہنجاری معاشرے میں ایجاد کرتے ہیں۔ اگرچہ معاشرے کے لیے اس میں ضرر ہے، خطر ہے، لیکن سب سے بڑا خسارہ خود ان کو اس سے ملتا ہے جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اشترا، بیع و شراء دو معمول کے الفاظ ہیں لغت عرب میں بھی اور استعمالات میں بھی، اور اسی طرح قرآن کریم میں اور فقہ میں خصوصاً ان کا استعمال کثرت سے ہے، اور معانی ان کے کم و بیش سبھی جانتے ہیں۔ جو معانی لوگوں کے ذہنوں میں ہیں وہی ہیں، حقیقی لغوی معنی بھی ان کے اور اصطلاحی معنی بھی، اور قرآن نے بھی اسی معنی میں انہیں مراد لیا ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ بیع ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بیع بیچنے کو کہتے ہیں اور اشترا خریدنے کو کہتے ہیں۔ یہ فرق نہیں ہے لغت کے لحاظ سے، بیع بیچنے کو بھی کہتے ہیں، خریدنے کو بھی کہتے ہیں، اور اشترا بیچنے کو بھی کہتے ہیں اور خریدنے کو بھی کہتے ہیں۔ فرق یہ نہیں ہے کہ ایک کا معنی بیچنا ہے اور ایک کا معنی خریدنا ہے، بلکہ فرق یہ ہے کہ بیع انسان جب کرتا ہے تو اس میں ضروری نہیں کہ انسان کو اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل ہو، صرف تبادلہ بھی بیع کہلاتا ہے۔ لیکن اشترا جب کرتا ہے انسان، کسی چیز کو بیچتا ہے یا کسی چیز کو خریدتا ہے، اس کے اندر اس کا فائدہ بھی ہے ساتھ۔ کوئی چیز انسان کسی کو دے اور کوئی لے، بیع و اشترا اسی دینے اور لینے کو کہتے ہیں۔ نیت خرید و فروخت کی ہو تو بھی بیع و شراء ہے، اور اگر نیت خرید و فروخت کی نہ ہو تو بھی کوئی چیز انسان دے اور کوئی چیز لے، اس کو اشترا ہی کہتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں خرید و فروخت کے لیے مال کم استعمال ہوتا تھا۔ مال ہوتا تھا، مال کہتے تھے درہم و دینار کو، سونا و چاندی کے سکے، انہیں مال قرار دیا جاتا تھا، اور باقی اشیاء، اجناس ان کے بدلے میں خریدی جاتی تھیں۔ لیکن یہ بہت کم اتفاق ہوتا تھا کہ درہم کے بدلے کوئی چیز لی جائے یا دینار کے بدلے کوئی چیز ہے، یا کوئی چیز بھی لیں اور اس کو درہم و دینار کی صورت میں قیمت ادا کریں، بلکہ معمول طریقہ یہ تھا کہ اپنی کوئی چیز دیتے تھے اور اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز لے لیتے تھے، جیسے گندم بیچتے تھے، کھجور بیچتے تھے، کپڑا لے لیتے تھے، یا کوئی اور ضرورت کی چیز جو عام لوگوں کی ضرورت کی چیز ہے وہ لے لیتے تھے۔ اس کو اشترا کہتے تھے، یعنی جنس کا تبادلہ جنس کے ساتھ کرتے تھے، بیچ میں کوئی چیز واسطہ نہیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات سونا چاندی کے سکے، درہم و دینار بھی دیتے تھے، لیکن درہم و دینار خود ایک قیمت رکھتے تھے، اپنی ایک ذاتی قیمت تھی ان کی، آج کی کرنسی کی طرح نہیں ہے۔ جیسے مثلا روپیہ ہے، اس کی اپنی ذاتی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ کسی چیز کے بدلے میں اس کو رسید کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی اصل قیمتی چیز کوئی اور لحاظ کی جاتی ہے اور اتنی رسیدیں کاٹ کے دے دی جاتی ہیں جتنی قیمتی چیز ہے۔ مثلا اگر کسی ملک کے پاس سونا ہے جتنی مقدار میں،
اتنے نوٹ چھاپ دیتا ہے، یعنی اتنی رسیدیں ہیں سونے کی، اور لوگ سونا لینے کے بجائے رسیدیں لے لیتے ہیں، اور اس رسید کے بدلے میں اگر وہ چاہیں تو اپنا حصے کا سونا لے سکتے ہیں۔ نوٹوں کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ بینک دولت نے یہ روپیہ چھاپا ہے اور اس کے بدلے میں، اس نوٹ کے بدلے میں جو حق محفوظ ہے وہ لینے والے شخص کا۔ ان امور نے تھوڑا بیع اور شراء کو پیچیدہ کر دیا ہے، وہ خصوصاً موجودہ نسل جو معانی سے زیادہ مصادیق سے مانوس ہیں، اور مصادیق کو ہی معانی کی جگہ بٹھایا ہوتا ہے، اور نتیجے میں معارف سے محروم رہ جاتے ہیں، معانی سے محروم رہ جاتے ہیں، اور مصداق کو معنی کی جگہ بٹھا کے پھر خود ہی اپنی فہم کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آج جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کی رائج کرنسی ہوتی ہے، سکہ رائج، جیسے پاکستان کا روپیہ ہے، اور عمومی طور پر دنیا میں جو تمام ممالک میں رائج سکہ ہے وہ ڈالر ہے، بعض ملکوں میں پاؤنڈ ہے، اور اپنے اپنے ان کے نام ہیں، ان کے ذریعے سے خریدتے ہیں چیزیں۔ تو ہمارے ذہنوں میں یا موجودہ نسل کے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ خرید و فروخت اسی کو کہتے ہیں کہ روپے دے کے کوئی چیز لینا یا ڈالر دے کے کوئی چیز لینا، یا کسی چیز کے بدلے میں روپے وصول کرنا اور ڈالر وصول کرنا۔ لیکن یہ اس زمانے کا مصداق ہے، ہر دور میں تجارت، بیع و شراء اس طرح سے نہیں ہوتی تھی۔ آغاز میں بیع و شراء کسی واسطے کے بغیر، کسی رسید کے بغیر مبادلہ جنس بالجنس تھا۔ کپڑا بیچتے تھے، کھجور لے لیتے تھے، کھانے کی چیزیں بیچتے تھے، پہننے کی خرید لیتے تھے، اور پہننے کی چیزیں فروخت کرتے تھے، کھانے کی چیزیں خرید لیتے تھے۔ چونکہ ہر معاملے میں کچھ چیز دیتے بھی تھے، کچھ لیتے بھی تھے، دونوں کام ہوتے تھے، یک طرفہ نہیں تھا کہ صرف ہم نے کچھ دیا ہے، بلکہ دیتے بھی تھے، لیتے بھی تھے۔ اس لیے یہ دینا، یعنی ہر معاملے کے اندر بیع بھی ہے، ہر معاملے کے اندر شراء بھی ہے یا اشتراء بھی ہے، خرید بھی ہے، فروخت بھی ہے، کیونکہ ہر آدمی کچھ بیچ رہا ہے اور کچھ خرید رہا ہے اس کے بدلے میں، صرف بیچنا نہیں ہے۔ یہ آج کے مصداق کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ کسی نے زمین بیچی ہے اور پیسے لے لیے ہیں، تو ظاہر پیسے تو خریدے نہیں جاتے، کرنسی تو خریدی نہیں جاتی، یہ قیمت ہے، وصول کی ہے۔ قیمت کو خرید نہیں کہتے کہ انسان نے نوٹ خرید لیے، کرنسی خرید لی۔ شے کی، مال کی مالیت رکھنے والی چیز کی خرید ہوتی ہے، رسیدیں نہیں خریدی جا سکتی، اس لیے فقہا اجازت نہیں دیتے کرنسی کے خرید و فروخت کی، کہ یہ مالیت والی چیز نہیں ہے کہ اس کو بیچیں، یہ تو ایک سند کے طور پر ہے، آپ نے جو کچھ خریدا ہے اس کی رسید ہے یہ۔ لہٰذا دونوں کو، خرید کو بھی اور فروخت کو بھی، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، چونکہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بیچا بھی جاتا ہے، خریدا بھی جاتا ہے۔ تجارت کہتے ہیں، اسی مبادلے کا نام ہے تجارت، لیکن وہ مبادلہ جو منفعت کی غرض سے انجام دیا جائے، یہ تجارت ہے، لیکن جو ضرورت کے تحت ہو وہ تجارت نہیں ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنی دکان پہ جاتا ہے اپنی
کوئی چیز خریدتا ہے وہاں سے، ضرورت اس نے پوری کی ہے، اس نے اس سے منافع نہیں کمانا. مثلا دکان پہ گیا ہے، دودھ خرید لیا اس نے، کھانے کی چیز خرید لی، سبزی خرید لی، کوئی اور گھریلو ضرورت خرید لی، اور آ کر اس کو استعمال کر دیا اس نے، اسے مزید بیچ کر اس سے نفع نہیں کمایا. جس ضرورت کے لیے تھی وہ ضرورت اس سے پوری کر لی ہے، اسے تجارت نہیں کہیں گے ہم. برخلاف دکاندار کے کہ اس نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس نے اپنی گھریلو ضرورت پوری نہیں کی، بلکہ اس نے منافع بھی اس سے حاصل کیا ہے. جتنا اس نے مال دے کر یہ چیز خریدی تھی، خریدتے ہوئے کم قیمت پر خریدی تھی، بیچتے ہوئے زیادہ قیمت پر بیچی ہے، اور اضافہ جو اس کو حاصل ہوا ہے یہ اصطلاح میں لغت میں ربح کہلاتا ہے. ربح یعنی اضافہ، جتنا پیسہ لگایا تھا یا جتنا مال دیا تھا اس سے زیادہ حاصل کر لیا ہم نے. اور یہ جو زیادہ حاصل ہوا ہے یہ مجاز ہے، جائز ہے یہ منافع. چونکہ ایک انسان جو چیز فروخت کرتا ہے کسی گاؤں میں جا کر، تو پہلے شہر سے اس کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے وہاں، اور اگر اس میں کوئی اضافی عمل ہو وہ انجام دیتا ہے. جیسے کھیتوں میں غلات پیدا ہوتے ہیں اور کھیتوں کے مالک ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، پھر ان کو کاٹتے ہیں، کاٹ کے ان کو صاف کرتے ہیں، یہ ساری ان کی محنت ہے. تو آخر میں یہ جو گندم کماتے ہیں یا غلات انہیں فروخت کرتے ہیں، اور اس فروخت میں جو چیز انہوں نے خریدی ہے اس کا وزن کا بھی پیسہ لیتے ہیں اور اپنی محنت کا بھی اس میں سے وصول کر لیتے ہیں. یعنی اگر انہوں نے 1 من گندم بیچی ہے تو 1 من کے پیسے کے اوپر ان کی محنت کا معاوضہ بھی شامل ہوتا ہے. پھر یہ باغات سے، کھیتوں سے لا کے فروخت کرتے ہیں منڈیوں میں. منڈی والے مزید اس کے اوپر اضافی عمل انجام دیتے ہیں. یہ بڑی پیکنگ میں، بڑی بوریوں میں یا ڈبوں میں آتا ہے، اس کو چھوٹی پیکنگ میں کرتے ہیں، یا اس کے اوپر مزید خرچہ کرتے ہیں، یا اس کی مزید حفاظت کرتے ہیں، یا اس کو منتقل کرنے کا کرایہ دیتے ہیں. یہ اضافی ان کی طرف سے اس کے اوپر عمل انجام پاتا ہے، محنت ہوتی ہے. اور وہ اصل وزن کی قیمت کے ساتھ کسان کی محنت، اور پھر اس بیچ میں جو تاجر ہے جس نے کسان سے لے کے آگے مزید لوگوں کو فروخت کرنی ہے، اس نے اس کے اوپر مزید اضافی کام کیا ہے. چونکہ اضافی محنت کی ہے لہٰذا اضافہ لے سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے. وزن کی قیمت سے زائد مال یہ لوگوں سے دریافت کر سکتا ہے. منڈیوں سے پھر دوسرے خرید کے جاتے ہیں افراد جنہوں نے آگے مزید علاقوں میں فروخت کرنا ہوتا ہے، وہ منڈیوں سے اٹھاتے ہیں، اس کے کرایہ دیتے ہیں، یا کسی طرح سے بھی اس کو اٹھا کے حمل و نقل کے ذریعے اپنے متعلقہ جگہ پر پہنچاتے ہیں. وہاں اس کے لیے جگہ بناتے ہیں، ان کو ترتیب سے رکھتے ہیں، صاف کرنا ہو صاف کرتے ہیں، علیحدہ کرتے ہیں. بالآخر ایک اضافی کام، محنت، زحمت ان کی بھی شامل ہوتی ہے. تو وہ جو اضافی کام انہوں نے اصل وزن پر کیا ہے، اصل وزن کی قیمت مسلسل ایک ہی چلی آ رہی ہے، لیکن یہ جو اضافی کام ہو رہا ہے 2-3 جگہوں پر، اس کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے قیمت میں. یہ جو اضافی عمل انجام دیتے ہیں اس کو ربح کہتے ہیں. یعنی اس کے بدلے میں جو منافع لیتے ہیں، جو سود لیتے ہیں، بڑی ہوئی قیمت لیتے ہیں، یہ ربح ہے. یہ تجارت منافع کی غرض سے
لین دین کرنا، اور رب وہ اضافی آمدن جو اصل سرمائی سے ہٹ کر اصل خرچے کے علاوہ جو انسان نے حاصل کی ہے، جو خرچ کیا ہے وہ واپس لینا، یہ رب نہیں ہے، تجارت ہے لیکن رب نہیں ہے۔ اور تجارت بھی چونکہ منافع کے لیے جو کام کیا جائے اس کو تجارت کہتے ہیں، لہٰذا یہ جو اس نے اضافی کام کیا اور اضافی رقم وصول کی ہے، یہ رب ہے اس کا۔ اب یہ ایک معمول کی چیز ہے، قرآن کریم نے اس مثال کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ یہ سب کے لیے قابل فہم ہے۔ ہر انسان زندگی میں سب سے زیادہ جو عمل تکرار کرتا ہے وہ یہی خرید و فروخت ہے۔ ایک عام بچپن میں بچہ شروع ہو جاتا ہے خرید و فروخت میں، اور پھر عمر بھر اپنی ضرورت کی چیزیں لیتا ہے، چھوٹی چیزیں لیتا ہے، بڑی چیزیں لیتا ہے، اہم چیزیں لیتا ہے، لاہ و لعب کی چیزیں لیتا ہے، عیش و عیاشی کی چیزیں لیتا ہے، نشے کے لیے کچھ چیزیں لیتا ہے، سرگرمی کے لیے لیتا ہے، کھلونے خریدتا ہے، شوقیہ کوئی چیزیں خریدتا ہے۔ خرید و فروخت ایک عام معمول ہے تمام انسانوں کا، کہ مال کے ذریعے اشیاء کے بدلے میں اشیاء، مال کے بدلے میں اشیاء، یہ انسان کا معمول ہے۔ اور تجارت، اس بیع و شراء میں تجارت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لین دین میں خرید و فروخت میں نفع بھی کمانا ہے، نہ کہ فقط ضرورت کی چیز دے کے ضرورت کی چیز لے لینی ہے، بلکہ اضافی آمدن بھی حاصل کرنی ہے اس کے ذریعے۔ اضافی آمدن کا جواز ہونا چاہیے۔ اضافی آمدن کا جواز یہ ہے کہ تاجر جو مال ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ بیچتا ہے، کچھ اضافی محنت اس کی اس میں شامل ہو، اضافی عمل اس نے کیا ہو۔ لہٰذا یہ خرید و فروخت جو آج کل رائج ہے اسٹاک ایکسچینج میں جو کی جاتی ہے، یہ تجارت نہیں ہے، منافع ہے لیکن تجارت نہیں ہے، چونکہ جہاں سے خریدتے ہیں وہیں پہ بیچ دیتے ہیں، اور جو اضافی چیز وصول کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کی کوئی محنت اس میں شامل نہیں ہے۔ جیسے حصص خریدتے ہیں، ان حصص کو مہنگے داموں فروخت کر دیتے ہیں، لیکن ان حصص کے اوپر اضافی جو انہوں نے وصولی کی ہے اس کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، انہوں نے کوئی محنت ان کی شامل نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ربا ہے۔ ربا اور ربح میں یہ فرق ہے کہ ربا وہ اضافی آمدن کسی مال پر جس کا کوئی جواز نہ ہو، اور ربح وہ اضافی آمدن ہے جس کا جواز موجود ہے، عقلائی جواز موجود ہے، شرعی جواز موجود ہے، اس جواز کے تحت انسان یہ رقم لیتا ہے۔ ربا وہ ہے جو لیتا ہے لیکن جواز نہیں ہے۔ اگرچہ علماء فقہا مختص کرتے ہیں ربا کو معاملات کے ساتھ اور قرض کے ساتھ، لیکن جو ربا کی تعریف ہے قرآن کریم میں اصطلاح، ہر بلا جواز مال جو انسان لیتا ہے وہ ربا ہے۔ جیسے رشوت ہے، انسان لے لیتے ہیں دوسرے سے، ضرورت مندوں سے، مجبور لوگوں سے، مراجعین سے، یہ سب ربا کے زمرے میں آتا ہے۔ پیسے کے بدلے میں پیسہ نہیں لے سکتے آپ۔ مثلا آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے اور جواباً اس سے آپ پیسہ وصول کریں، یہ نہیں لے سکتے آپ۔ آپ کے پیسے پر اضافی کوئی عمل ہو، اور نہ صرف پیسہ کسی جگہ رکھ کر اس سے آمدن حاصل نہیں کر سکتے آپ۔ مثلا آپ گندم کی 10 بوریاں رکھ دیں کسی کے ہاں، اور سال کے آخر میں اسے کہیں کہ 11 بوریاں مجھے دے دیں، چونکہ 10 بوریاں آپ کے پاس سال بھر رہی ہیں،
تو آپ 10 بوریاں ہی لیں گے جو آپ نے رکھی ہیں، چونکہ ان 10 بوریوں پر آپ نے اضافی کوئی کام نہیں کیا. کسی کو آپ نے 10 لاکھ دیے ہیں، اب اسے 11 لاکھ نہیں لے سکتے، 10 لاکھ ہی لیں گے، چونکہ آپ نے اضافی کچھ بھی نہیں کیا، صرف پیسہ تھا رکھ دیا ہے، وہ جتنا رکھا ہے وہ اٹھا لیں آپ. یہ جو فالتو آمدن ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے آپ کے پاس، اس وجہ سے یہ ربا ہے. لیکن ربح اس اضافی آمدن کو کہتے ہیں جو اضافی عمل کے نتیجے میں انسان حاصل کرتا ہے. اضافی عمل جیسے تجار کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اس کو منتقل کرتے ہیں، اس کو سٹور کرتے ہیں، اس کے اوپر اضافی خرچے کرتے ہیں، اس کی پیکنگ کرتے ہیں، اس کو مختلف جگہوں سے طریقوں سے آگے پہنچاتے ہیں. یہ ان کا ایک اضافی عمل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو جواز ہوتا ہے کہ آپ اتنا ربح اس کے اوپر حاصل کر لیں. اب یہ اصل عمل ہے جو رائج ہے، جس کو سب سمجھتے ہیں. قرآن کریم نے اس عمل کو، جو رائج عمل ہے، مصطلح خرید و فروخت، اشیاء میں، ضروریات میں، اموال میں، اس کو معانی میں بھی قرآن کریم نے تطبیق کیا ہے. چونکہ لغت میں مختص نہیں ہے کہ کوئی مادی چیز کسی مادی چیز کے بدلے میں ہو تو خرید و فروخت ہے، بیع و شراء ہے، بلکہ کوئی معنوی امر بھی ہے تو وہ بھی بیع و شراء ہی ہے. لغت میں معانی کے ساتھ شرط نہیں ہے کہ یہ حتماً جو خریدی جا رہی ہے مادی چیز ہو، جسمانی چیز ہو، گندم ہو، جو ہو، کھجور ہو، یا اس کے بدلے میں درہم ہو، دینار ہو، پیسہ ہو. یہ چیزیں معانی میں ماخوذ نہیں ہیں. یہ خصوصیات مصداق ہیں کہ بعض مصادیق، یعنی جو چیزیں لی جاتی ہیں اور دی جاتی ہیں اور جن کے ذریعے سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، یہ مادی بھی ہو سکتی ہیں، یہ غیر مادی بھی ہو سکتی ہیں. اگر غیر مادی چیز ہو، انسان ایک غیر مادی امر کسی کو دے اور غیر مادی چیز اس کے بدلے میں حاصل کرے، تو یہ بھی حقیقتاً بیع و شراء ہے، نہ کہ تشبیہ ہے. بعضوں نے اس کو تشبیہ قرار دیا ہے کہ قرآن کریم نے انسانی اعمال کے بدلے میں جو کچھ انہیں حاصل ہوتا ہے اس کو خرید و فروخت سے تشبیہ دی ہے. تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خرید و فروخت منحصر ہے جسمانی اور مادی امور میں، معنوی امور کو شامل ہی نہیں ہے. لہٰذا معنوی امور کو ہم مادی امور سے تشبیہ دیتے ہیں، مشابہت کی وجہ سے کرتے ہیں یہ کام. حقیقتاً کوئی چیز بھی انسان جب لیتا ہے یا دیتا ہے، اس لین دین کو خرید و فروخت یا بیع و شراء ہی کہتے ہیں. اور جس طرح تجارت منفعت کی غرض سے جو تبادلہ ہو اس کو تجارت کہتے ہیں، بغیر منفعت کے بھی تبادلہ ہو تو بیع و شراء ہو جاتی ہے، خرید و فروخت ہے یہ. لیکن اگر اس میں منفعت بھی مد نظر ہو تو یہ تجارت ہو جاتی ہے، یہ خرید و فروخت. اور جو منفعت اس کے اندر ہے وہ اس کو ربح کہتے ہیں. اب انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، کوئی بھی عمل انسان سے سرزد ہوتا ہے، اچھا یا برا، اس میں یہی عمل ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان کچھ دے رہا ہے اور کچھ لے رہا ہے. جو بھی انسان کام کرتا ہے، بلکہ جب کچھ نہیں کرتا تو بھی یہی عمل کا ارتکاب کر رہا ہے. جب کچھ بھی نہیں کرتا، فارغ بیٹھا ہوا ہے، نہ ذہنی طور پہ کچھ کر رہا ہے نہ عملی طور پہ کچھ کر رہا ہے، تو بھی اسی کام میں مشغول ہے، یعنی بیع و شراء میں مشغول ہے، یعنی کچھ دے رہا ہے اور کچھ لے رہا ہے یہاں پر بھی. اور یہاں جو دے رہا ہے، لے رہا ہے، اس کا قانون وہی ہے جو مادی چیزوں میں ہے. جیسے مادی چیزوں میں تجارت، منفعت والی تجارت جس میں ربح ہو،
کہ انسان ایک چیز بیچتا ہے اور اس سے زیادہ قیمت والی چیز لے لیتا ہے یا زیادہ قیمت اس سے لے لیتا ہے، یہ رب ہے۔ اور اگر انسان زیادہ قیمتی چیز بیچ کے کم قیمت وصول کرے تو یہ خسارہ ہے، نقصان ہے یہ۔ اسی طرح انسان کے تمام اعمال جو کچھ انجام دیتا ہے، ان اعمال میں انسان جو کچھ دے رہا ہے، ہاتھ سے اس کے نکل رہا ہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھ آ رہا ہے، اس میں بھی یہی توازن ہے، قانون ہے کہ جو ہاتھ سے دے رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، وہ کیا چیز ہے، اور جو اس کے ہاتھ آ رہی ہے چیز وہ کیا ہے۔ چونکہ خرید و فروخت میں جو اصل روح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پاس جو چیز ہے اس سے دستبردار ہو رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، رفع ید کر لیا، اپنی ملکیت سے خارج کر کے دوسرے کی ملکیت میں دے دیا۔ اور یہی اپنی ملکیت سے ہاتھ اٹھا لینا، اس کے مالکیت سے ہاتھ اٹھا لینا، یہ بیع ہے۔ شراء کا مطلب یہ ہے خرید کا کہ جو چیز ابھی تک اس کی ملک میں نہیں تھی اس کے اوپر مالکانہ حیثیت اپنی حاصل کر لینا، یعنی اپنے ہاتھ سے جو ہاتھ میں موجود چیز ہے یہ چھوڑ دے، جو ہاتھ میں نہیں آئی ہوئی اسے ہاتھ میں لے لے۔ یہ اصل روح ہے خرید و فروخت کی، چھوڑنا اور لینا۔ جو ہے وہ چھوڑ دیا کسی کے حق میں، اور جو نہیں تھا میرے پاس اسے لے لیا ہم نے۔ جتنا بھی عمل کوئی بھی کرتا ہے، کوئی طبقہ عمل کر رہا ہو، کوئی فرد عمل کر رہا ہو، عورت کرے، مرد کرے، مومن، منافق، کافر، مشرک، جو بھی کر رہے ہیں دراصل وہ اسی کام میں مصروف ہیں۔ ہر عمل کرتے ہوئے انسان کچھ چیز چھوڑ رہا ہے اور کچھ چیز اس کے بدلے میں حاصل کر رہا ہے۔ ہر عمل ہمارا اس بات کے لیے ہوتا ہے، اس بات کے حصہ ہوتا ہے۔ اب مومنین کا عمل اگر ہم دیکھیں تو مومنین جو کچھ عمل کرتے ہیں اس عمل کے بدلے میں کچھ چیز چھوڑ رہے ہیں اور کچھ چیز حاصل کر رہے ہیں۔ جو چیز چھوڑ رہے ہیں، اگر فرض کریں پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہاں یہی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ جو کچھ ان کے پاس تھا اسے چھوڑ رہے ہیں، اور جو ان کے پاس نہیں تھا اسے وصول کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اور جو چھوڑتے ہیں اس کے بدلے میں وہ حاصل ہوتا ہے ان کا۔ چھوڑتے جہالت کو ہیں، چھوڑتے حماقت کو ہیں، چھوڑتے سفاہت کو ہیں۔ جہالت چھوڑتے ہیں، ضلالت، گمراہی چھوڑتے ہیں، چونکہ پہلے گمراہ ہیں، پہلے کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب انہوں نے وہ گمراہی چھوڑ دی، جہالت چھوڑ دی، اور اس کے بدلے میں علم حاصل کر لیا انہوں نے۔ تو یہ تجارت کی ہے انہوں نے، اور تجارت بھی ایسی کی ہے جس کا رب ہے بہت زیادہ، چونکہ جو چیز چھوڑی ہے وہ بے قیمت ہے، اور جو چیز حاصل کی ہے وہ بہت قیمتی ہے، اس لیے بہت نفع میں ہے اس عمل کے مرتکب۔ اسی طرح جو لوگ دیگر جن کو قرآن کریم نے اعمال صالحہ کہا ہے، وہ اعمال صالحہ جو بھی انسان انجام دیتا ہے تو اس عمل صالح میں کچھ چیز انسان چھوڑ رہا ہے، کچھ چیز حاصل کر رہا ہے۔ پہلے معنی کیا ہے عمل صالح کا، جہاں فساد کا ہوا تھا، مصلحون، فساد بگاڑ ہے، اور صلاح اس چیز کی اصلی حیت و اصلی حالت پر لانا ہے۔ مثلا گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس کی اصلاح یہ ہے کہ اسے پہلی صحیح حالت پر لے آئیں جو اس کے لیے طبیعی حالت بنائی گئی تھی،
خلقت میں، ڈرائنگ میں، ڈیزائن میں جو اس کے لیے نقشے میں جو منظور کیا گیا تھا اسی حالت میں اس کو پلٹا دینا، یہ اصلاح ہے۔ عمل صالح وہ عمل ہے جو انسان کو اسی اصلی فطری حالت پر قائم رکھے اور جو انسان کو بگاڑ جس سے ختم ہو، یہ اعمال صالحہ ہیں۔ لہٰذا وہ خود ساختہ اعمال قرآن نے ذکر کیے ہیں، خود ساختہ اعمال، خود ساختہ نیکیاں وہ اعمال صالحہ میں شمار نہیں ہوتی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ مشرق کو منہ کر کے بیٹھ جانا، مغرب کو منہ کر کے بیٹھ جانا، یہ اعمال صالحہ نہیں ہیں۔ چونکہ ان کے ذریعے سے اگر بگاڑ نہیں بھی پیدا ہوتا تو اصلاح بھی نہیں ہوتی، یعنی کوئی چیز جو بگاڑ میں ہے اس سے بگاڑ دور بھی نہیں ہوتا اس سے، اس لیے یہ فضول اعمال ہیں، یہ بھی خسارہ ہے، ضیاع ہے ان کے اندر۔ خود ساختہ نیکیاں جو انسان کرتا ہے، اور ہم زیادہ کرتے ہیں، ہم اعمال صالحہ کے متبادل ہم نے خود ساختہ اعمال، نیک اعمال بنائے ہوئے ہیں جو قرآن کے اس آیا کے لحاظ سے بے فائدہ اور بے نفع ہیں، رب نہیں ہے ان کے اندر۔ اعمال صالحہ جب انسان کرتا ہے تو ایک تجارت ہے یہ، یعنی اعمال صالحہ میں انسان کچھ چیز چھوڑ رہا ہے، جو موجود ہے، حاضر ہے، اسے چھوڑ رہا ہے، اور وہ ہے فساد، بگاڑ کو ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، کمی کمزوری کو چھوڑ رہا ہے، اور اس کی جگہ پر اپنی طبعی حالت یا فطری حالت کو بحال کر رہا ہے، یہ اصلاح ہے، یہ اس کی۔ تو یہ خود ایک تجارت ہے، لیکن تجارت ہے پرسود، نفع ہے اس کے اندر، اس لیے کہ جو چھوڑا ہے وہ بے قیمت ہے اور جو لیا ہے وہ بہت قیمتی ہے، اس لیے یہ سب سے زیادہ نفع والی تجارت ہے۔ چھوڑا کیا ہے، لیا کیا ہے آپ نے، ہر عمل کے اندر۔ اور اسی قیاس پر آگے تمام اعمال ہیں انسان کے۔ مثلاً آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آپ ایک تجارت میں ہیں، آپ نے اس ملاقات میں کچھ چھوڑا ہے، کچھ لیا ہے، اور جو لیا ہے اور جو چھوڑا ہے اسی سے اندازہ ہوگا کہ نفع کمایا ہے یا نقصان میں رہے ہیں اس ملاقات میں، اس گفتگو میں، اس حرکت میں، اس کیفیت میں آپ کس رنگ میں رہے ہیں۔ اور وہ اعمال سیئہ جو انسان انجام دیتا ہے، سیئات یا فاسد اعمال فاسدہ، یہ بھی تجارت ہے کہ انسان اس سے صلاح نفس، صلاح فطرت کو چھوڑ رہا ہے، صلاح معاشرہ کو چھوڑ رہا ہے، اور اس کے بدلے میں فساد لے رہا ہے، یہ بھی ایک تجارت کی ہے اس نے، لیکن ایسی تجارت ہے جس میں فقط خسارہ ہے، چونکہ جو چھوڑا ہے، جس کو چیز کو ہاتھ سے دے بیٹھے ہو، یہ بہت قیمتی تھی، اور جس چیز کو آپ نے حاصل کیا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے یہ بے نفع اور بے رب تجارت ہے آپ کی۔ اور چونکہ پوری زندگی یہی عمل ہے، پوری زندگی ایک تجارت ہے، یہ تجارت سے مراد یعنی کچھ دینا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ چھوڑنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، یوں کہیں جو اصل لین دین کی روح ہے، باقی اس کے ضوابط ہیں، قواعد ہیں، وہ تجارت کے ارکان نہیں ہیں، وہ مصداق کی خصوصیات ہیں۔ اصل تجارت میں جو انسان عمل انجام دیتا ہے، کچھ ہاتھ سے چھوڑتا ہے، کچھ ہاتھ میں آتا ہے اس کے، اس لین دین کو تجارت کہتے ہیں۔ اس کو دیکھا جائے گا کہ اس نے چھوڑا کیا ہے، حاصل کیا کیا ہے، جو چھوڑا ہے وہ قیمتی ہے یا جو حاصل کیا وہ قیمتی ہے۔ اگر دونوں برابر ہوں، مثلاً جتنا انسان نے چھوڑا ہے اور جو حاصل کیا ایک جیسے ہیں قیمت کے لحاظ سے، دونوں بے قیمت ہیں، تو بھی تجارت خسارے والی ہے۔
اگر انسان نے قیمتی چیز چھوڑی ہے اور اتنی ہی قیمت کی چیز انسان نے حاصل کی ہے تو بھی رب حاصل نہیں ہوا۔ تاجروں کی اصطلاح میں تاجر جو کہتے ہیں تجارت خسارے میں جا رہی ہے، تجارتی نقصان اس وقت نہیں ہوتا، تجارتی نقصان جب ان کا اصل سرمایہ راس المال ڈوب جائے، اس کو دیوالیہ کہتے ہیں، اس کو نقصان نہیں کہتے۔ تجار کی اصطلاح میں نقصان راس المال کا ضائع ہونا نہیں ہے، نقصان اضافی درآمد کا کم ہونا ہے، رب نہ ہونا، منفعت نہ ہونے کو نقصان کہتے ہیں۔ یعنی وہ تاجر جو خسارے میں جا رہا ہے وہ جتنے میں چیز لیتا ہے اتنے میں بیچ دیتا ہے، منافع نہیں اس کو مل رہا، یہ نقصان میں جا رہا ہے۔ لیکن وہ تاجر جو سستی چیزیں، مہنگی چیزیں لے کے سستی بیچتا ہے، یہ دیوالیہ ہے، چونکہ یہ راس المال کما رہا ہے اپنا، یہ دیوالیہ ہے۔ پوری زندگی انسان کی، ہر انسان کی اصل میں یہ ایک معاملے میں مصروف ہے۔ ہر انسان شروع سے، پیدائش سے ہی یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصہ تک اس تجارت کا اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا جب تک نابالغ ہوتا ہے یا جب تک نافہم ہے، شعور نہیں ہے۔ لیکن جو ہی اس کے اندر تشخیص پیدا ہوتی ہے، شعور پیدا ہوتا ہے، رشد آتی ہے اس کے اندر، پھر اپنی اس معاملے کا خود ذمہ دار ہے۔ پہلے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں، یعنی یہ بچہ ان کا، یہ روزانہ ماں باپ اسے تجارت کروا رہے ہیں، یہ بچہ روزانہ کچھ چیز دے رہا ہے، کچھ چیز لے رہا ہے، اور اگر ربح کما رہا ہے تو ماں باپ ذمہ دار ہیں، یہ اجر ان کو جائے گا، اگر نقصان ہو رہا ہے تو یہ سزا بھی انہی کی ہوگی، کیونکہ وہ بچے کا نقصان کر رہے ہیں۔ کیا چیز ہے انسان کے پاس جو انسان روزانہ کے لحاظ سے دے رہا ہے اور روزانہ کے لحاظ سے لے رہا ہے اس کے بدلے میں؟ ایک تو عمر ہے انسان کی، یہ فرصت، یہ دورانیہ انسان کو اپنی تربیت کا اور اپنے فرائض انجام دینے کا، اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو وہ تھوڑا سا وقت انسان کو دیا گیا ہے، محدود وقت، اتنے بڑے کام کے لیے۔ جیسے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راستہ بہت طولانی ہے، مسافت دور ہے اور وقت کم ہے، توشہ کم ہے، اور اس اثناء میں اگر انسان کی عمر گزرتی جائے، یعنی چھوڑ رہا ہے، روزانہ دستبردار ہو رہا ہے۔ ابھی آپ میرے اس جملے کے کہنے کے دوران آپ اپنی عمر کے قیمتی چند سیکنڈ ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں، لیا کیا ہے جواب میں؟ یہ عمر دستبردار ہوئے، ہاتھ سے دے بیٹھے آپ۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، چھوٹے ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، آپ کی عمر کا خزانہ کم ہو رہا ہے، نہ کہ زیادہ بڑھ رہا ہے۔ بڑے نہیں ہو رہے، چھوٹے ہو رہے ہیں اصل میں آپ۔ اور اس میں یہ دیکھیں کہ یہ وقت میرا گزر گیا، آج کا دن گزر گیا میرا، اس آج کے دن کے بدلے میں نے حاصل کیا کیا ہے، وہ بتائے گا کہ یہ تاجر خسارے میں رہا ہے یا ربح اس کو ملا ہے۔ دوسری چیز جو انسان لحاظ کرتا ہے کہ ہاتھ سے جو دے رہا ہے اور ہاتھ سے لے رہا ہے، وہ صلاح و فساد ہے۔ کہ اگر پہلے فطری حالت پر ہے، وہ حالت ہاتھ سے دے بیٹھا ہے اور گمراہی، بگاڑ اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، یہ خسارے میں جا رہا ہے۔ لیکن اگر الٹ ہے، جہالت ختم ہو رہی ہے، فساد ختم ہو رہا ہے اور ہدایت اس کو مل رہی ہے، یہ رب ہے اس کا۔ اور سب سے اہم چیز جو انسان کو لحاظ کرنی ہے وہ ہے ہدایت و ضلالت۔ چونکہ انسان تخلیق کے بعد اس نے اپنی تکمیل کرنی ہے، اور اس کا ایک
آخری مقصد ہے کہ یہاں تک اس نے اپنا تکامل کرنا ہے، اپنے وجود کو مکمل کر کے یہاں پہنچانا ہے. اس ہدف تک پہنچانے کے لیے جو وسائل درکار ہیں، جو رہنمائی درکار ہے، جو علم درکار ہے، وہ سب کچھ ہدایت کہلاتا ہے. اور اس راہ سے دور کرنے والی چیزیں، اس راہ سے محروم کرنے والی چیزیں، یہ سب ضلالت ہے. یہ ایک ایسا مسافر انسان کو یوں لحاظ کریں، اس کی تجارت اس وقت ہوگی کہ ہم اس شخص کی طرح ہیں جو صحرا میں سفر پہ ہے، اور اس کے پاس ایک دور منزل پہ اس نے پہنچنا ہے. 3 دن کل وقت ہے اس کے پاس کہ 3 دن میں اتنی طولانی مسافت طے کر کے اپنی منزل پہ پہنچ جائے. یہ شخص، آپ وہ شخص ہیں، یعنی آپ کہیں کہ میں ہوں وہ صحرا میں مسافر، زاد و راحلہ لے کر نکلا ہوں. 3 دن وقت ہے میرے پاس اور بہت دور ایک منزل ہے. آپ جب صحرائی سفر میں نکلتے ہیں تو لمحہ لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے آپ کے لیے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. اس فرضی مثال کو ہم حقیقی مثال میں تبدیل کریں تو جیسے ریس مقابلے کی دوڑیں ہوتی ہیں، گھوڑے دوڑتے ہیں، کتے دوڑتے ہیں، جانور دوڑتے ہیں، کبھی انسان بھی دوڑتے ہیں، گاڑیاں دوڑاتے ہیں. ان کے پاس ایک سفر ہوتا ہے، آگے ہدف ہے، اس ہدف تک انہوں نے پہنچنا ہے. انتہائی سفر، وقت اور مسابقہ بھی ہے، اور راستہ ہے اس کے دوران. اب فرض کریں انہوں نے 1 گھنٹے میں پہنچنا ہے، ان تمام گاڑیوں نے اس نقطے تک. یا آج کل صحرائی ریسیں ہوتی ہیں گاڑیوں کی، جو کئی دنوں میں، فرض کریں 3 دن بعد ان گاڑیوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر تک یا ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچنا ہے. تو ان کے پاس ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے. اگر ان کی فلمیں دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے قدردان ہوتے ہیں وقت کے، ذرا برابر وقت ضائع نہیں کرتے کسی چیز پر. فالتو وقت تو بہت دور کی بات ہے یہ ضائع کریں بغیر ضرورت کے. ضرورتوں کے لیے بھی وقت نہیں دیتے تاکہ وہ سارا وقت اپنے سفر پہ گزاریں. اپنی رفتار، سرعت کم نہیں ہونے دیتے، سپیڈ کم نہیں ہونے دیتے. اپنی گاڑی میں خرابی نہیں ہونے دیتے، پہلے سے چلانے سے پہلے یقینی اس کو بناتے ہیں، یقینی بناتے ہیں کہ راستے میں کہیں رک نہ جائے ورنہ میں ہار جاؤں گا، شکست کھا جاؤں گا. خوب ان لوگوں کو دیکھیں کتنی قدر ہوتی ہے، لمحات کی کتنی قدر ہے. ایسے میں رشتہ دار آ جائیں، ماں باپ انہیں ملنے کے لیے آ جائیں، راستے میں دور دراز کے لوگ آ جائیں، ٹیلی فون کال آ جائے، وہ کچھ بھی نہیں سنتے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہر نگاہ میں بھی ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. پورے تمرکز کے ساتھ اپنے کام پر، اپنی رفتار پر، اپنے ہدف پر وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. خوب اسی طرح یہ انسان جو ہم نے صحرائی مسافر فرض کیا ہے، یعنی ہم سارے ایک ایسی اس قسم کے سفر میں ہیں. وہاں ہدف ہے اور اس ہدف تک ایک راستہ ہے، لیکن یہ راستہ صحرا سے گزرتا ہے. اب یہاں 2 حالتیں انسان کی ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان اس صحرا میں جہت گم کر بیٹھے، میرا ہدف کس طرف ہے یہ اسے پتہ نہ چلے. میرا ہدف شمال میں ہے، جنوب میں ہے، مغرب میں ہے، مشرق میں ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت، دلیل، تسلی نہیں ہے. خوب یہ پہلی حیرت، سرگردانی، حیرانی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور یہی حالت اسے روک لے گی، یہیں پہ کھڑا رہے گا، یہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، چونکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے میرا ہدف کس طرف ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر برفرض اس کو جہت معلوم ہو، میرا ہدف مغرب میں ہے یا مشرق میں ہے، اس ہدف تک پہنچانے والا راستہ کون سا ہے
یہ اسے معلوم نہ ہو کہ وہ اس راستے سے مجھے وہاں جانا ہے، یا یہ راستہ وہاں جا رہا ہے، یا یہ راستہ وہاں جا رہا ہے۔ اگر ایک چوراہے میں ہو، وہاں سے 4 راستے نکل رہے ہیں اور اسے یہ نہیں معلوم کہ ان میں سے کون سا راستہ میرے ہدف کی طرف جاتا ہے، اب یہ بھی ایک حالت ہے اس کی۔ یہاں بھی حیرت، سرگردانی اور بغیر ارادے کے، کوئی ارادہ، کوئی فیصلہ نہیں ہے اس کا، متحیر اور بلا کسی فیصلے اور تصمیم کے کھڑا ہوا ہے یہاں پر۔ اسی طرح اگر برفرض اس کے پاس ہدف مشخص ہے، جہت ہے، راستہ بھی پتہ ہے، لیکن راحلہ نہیں ہے کس کے اوپر بیٹھ کے یہ سفر کروں، وسائل نہیں ہے، توشہ نہیں ہے، تو بھی درماندہ رکا ہوا وہاں حیران سرگردان کھڑا رہے گا۔ اس کیفیت کو، چونکہ ضلالت عربی لفظ ہے، عرب اس صحرا میں گمگشتہ انسان، صحرا میں جہت بھولا ہوا انسان، صحرا میں راستے بھولا ہوا انسان، صحرا میں وسائل بھولا ہوا انسان، اس کی جو کیفیت ہے اس کو عرب ضلالت کہتے ہیں۔ یعنی کوئی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جانا کدھر ہے، کیسے جانا ہے، کس راہ سے جانا ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ ابھی اس کے اندر ارادہ ہی نہیں بنا کسی طرف جانے کا، چونکہ جانے کے لیے مشخص راستہ ہونا چاہیے، ارادے کے بغیر ہے، تخیلات ہیں، آنن فآنن اس کے ذہن میں تخیل آتے ہیں، گمان آتے ہیں، پھر نکلتے جاتے ہیں، انہی گمانوں میں سرگردان و گم ایک جگہ کھڑا رہتا ہے، اس کو ضلال کہتے ہیں یہ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ صحرا میں ہے اور جہت، ہدف جس جہت میں ہے، جہت بتانے والی علامتیں نمایاں لگی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ تیرا ہدف اس طرف ہے، شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، اور دوم راستے متعدد ہیں اور ان راستوں کے اوپر بھی نشانیاں لگی ہوئی ہیں، لکھا ہوا ہے کہ اس ہدف کی طرف جانے والا یہ راستہ ہے۔ جیسے عموماً ہم بڑی شاہراہوں پر دیکھتے ہیں، بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہ راستہ یہاں سے اس شہر کو جاتا ہے، یا یہ راستہ اس شہر کو جاتا ہے، یہ تیسرا راستہ تیسرے شہر کو جاتا ہے، اور گاڑیوں والے مسافر کبھی بھی حیران نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہوتا ہے، اسی اشارے کے مطابق سرعت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اور تیسری یہ حالت ہے کہ ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے اس کے پاس سفر کے لیے، حرکت کے لیے جو کچھ ضروری زاد ہے، توشہ ہے، وہ بھی موجود ہے سارا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کی راہ میں۔ یعنی یہ فوراً وہ نمایاں واضح نشانیاں راستے کی، جہت کی، ہدف کی دیکھ رہا ہے اور اسی سمت تیزی سے بڑھ بھی رہا ہے۔ اس کو عربی میں ہدن کہتے ہیں، یہ ہدایت ہے۔ صحرائی مسافر کی 2 حالتیں، ایک مسافر جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، بے ارادہ کھڑا ہوا ہے، یہ فی ضلال ہے، یہ گمراہی میں ہے، گم ہے اس پر ہر چیز، اور ایک ہے ہدایت، یعنی ہر چیز پتہ ہے اس کو۔ اب یہاں پر سفر دونوں نے شروع کرنا ہے، سفر کے آغاز سے پہلے ان دونوں کو بلا کر اگر کہا جائے کہ آئیں آپ کو ہم وضاحت کرتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں آپ کی، اس سفر میں آپ نے جانا ہے، تو سفر میں جانے کے لیے یہ تیاری کر لیں، یہ آمادگی، یہ رہنمائی لے لیں، یہ چیزیں آپ نقش ذہن میں رکھ لیں۔ ابھی دونوں کو نہیں پتہ، دونوں لا علم ہیں، لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے اپنے مقصد میں جانا ہے، تو آئیں آ کے نقشے لے لیں ہم سے، رہنمائی لے لیں، اور جو کچھ آپ کو راستے میں ضروریات ہیں وہ ساری ہم سے لے لیں۔ ایک ان میں مغرور، متکبر، جاہل، اڑیل ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں ہے ضرورت، مجھے خود پتہ ہے سارا، مجھے پتہ ہے راستے کیا، میں صحرا کا بیٹا ہوں، مجھے صحراؤں کی جز جز کا پتہ ہے، ذرے ذرے کا پتہ ہے، فلاں ہے، پتہ کچھ بھی نہیں ہے اس کو، یہ نہیں آتا، آگاہی لینے نہیں آتا۔
اور دوسرا آ جاتا ہے، وہ آ کے نقشے بھی لے لیتا ہے، رہنمائی بھی لے لیتا ہے، ہر چیز جو اس سفر کے لیے ضروری ہے وہ ساری لے لیتا ہے، اور دونوں سفر پہ نکلتے ہیں۔ ان دونوں نے تجارت کی ہے۔ پہلے نے، جس نے اس سفر پہ جانا ہے، رہنمائی نہیں لی، چھوڑ دی اور سرگردانی لے لی، چونکہ نہیں جانتا، علم بھی نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہیں، تو اس نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی حاصل کی ہے، اپنا لی ہے، اختیار کر لی ہے۔ یہ تجارت ہے، اسی کو تجارت کہتے ہیں کہ اس نے ایک چیز چھوڑ کے ایک چیز لے لی ہے، لیکن ایسی تجارت کی ہے جس میں رب نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، گمراہی ہے، ضلالت و خسارہ ہے۔ دوسرے نے گمراہی چھوڑی ہے، وہ بھی آگاہ نہیں تھا اس کی طرح، لیکن اس نے وہ لا علمی جھٹک دی ہے، چھوڑ دی ہے، دستبردار ہو کے وہ آگاہی لے لی اس نے بھی تجارت کی ہے۔ لیکن اس کی تجارت میں جو اس نے لیا ہے اور جو چھوڑا ہے، اس نے حیرت، ضلالت، سرگردانی چھوڑی ہے اور ہدایت لے لی ہے، اس کی تجارت میں رب ہے۔ یہ قرآن نے انسان کے لیے مثال فرض کی ہے کہ انسان ایک گویا صحرا میں ہے اور بہت دور اس کا ہدف ہے، مقصد ہے، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، ہدایت ہے، ضروریات ہیں، وسائل ہیں، زاد و توشہ ہے، اور یہ سارے انسان ہیں۔ لیکن یہ انسان ان میں دو طرح کے ہیں، کچھ انسان وہ زاد و توشہ اور ہدایت اور رہنمائی لے کے اس سفر کو شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ انسان ایسے ہیں جو یہ نہیں لیتے، وہ اپنے اوپر اعتماد کر کے اس گمان میں کہ ہمیں خود پتہ ہے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، اپنی زندگی خود گزارنی ہے ہم نے۔ ان دو طرح کی زندگی ہے انسان کی، ہم سب دو طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یا ہم وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے سامنے اس مقصد، اس راہ میں جو کچھ تھا وہ سب فراہم کیا اور ہم نے لے لیا، تو ہم نے ضلالت چھوڑ دی، حیرت سے نکل آئے اور ہدایت اختیار کر لی ہے، یہ تجارت کی ہم نے۔ کچھ ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ دی اور ضلالت و حیرت و سرگردانی اختیار کر لی، انہوں نے بھی تجارت کی ہے، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ ان کی تجارت میں کوئی رب نہیں ہے، یہ ساری عمر اسی جگہ ہی رہیں گے جہاں ہیں، یہ اسی جگہ رہیں گے، چونکہ انہوں نے ضلالت خرید لی ہے، ضلالت اختیار کر لی ہے، ہدایت ترک کر دی ہے۔ اس ترک اور اختیار کو تجارت کہتے ہیں۔ تجارت کے لیے ضروری نہیں کہ ہر چیز مادی ہو، مادی لین دین ہو، معنوی امور بھی چھوڑنا اور اختیار کرنا، لینا اور چھوڑنا، یہ دونوں تجارت ہی کہلاتے ہیں۔ لیکن ہر تجارت میں رب نہیں ہے، رب اس صورت میں ہے کہ جب ضلالت چھوڑ کے ہدایت لے لے، لیکن اگر ہدایت چھوڑ کر ضلالت لے لی ہے فما ربحت تجارتہم، اور ظاہر ہے کہ جن کی اس طرح کی کیفیت ہے یہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہیں پہ رہیں گے، ساری عمر یہیں ضائع کریں گے، یہیں پہ مر جائیں گے اور یہیں سے جہنم میں پہنچ جائیں گے یہ۔ لیکن وہ جو ہدایت اختیار کی ہے اور ضلالت ترک کر کے آگے چلے گئے ہیں، وہ اپنے مقصود میں پہنچ جائیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یعنی پہلے یہ جو کام یہ کر رہے ہیں، اس طرز زندگی میں جو رہ رہے ہیں، منافقانہ انداز، جو اپنی حقیقت چھپا کے اور اپنی جعلی پہچان بنا کے زبانی مومن بنے ہوئے ہیں، فسادی ہیں، مسلح بنے ہوئے ہیں، صفی ہیں، عاقل بنے ہوئے ہیں اور شیاطین کے پیروکار ہیں، لیکن مومنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کیا ہوا ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ اس طرز زندگی میں خسارہ ہی خسارہ ہے، اس طرز زندگی میں کوئی نفع نہیں ہے، یہ تجارت ان کی نابود کنندہ تجارت ہے۔ یہ احمق ترین تاجر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک پائی کا نفع نہیں کمایا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں ضلالت اختیار کی ہے، اشترا کر لی ہے، خرید لی ہے۔
ہدایت چھوڑ دی ہے، ضلالت اختیار کر لی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کے اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، ایک قدم کا فائدہ نہیں دیا انہیں۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ نہیں ہے، ہدایت پانے والے نہیں ہیں، جنہوں نے یہ طرز زندگی اپنایا ہے یہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ نے ان کو ہدایت کرنی ہے اور ہدایت ان کو دینی ہے۔ یہ بہت فصیح اور بہت خوبصورت تمثیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، بلکہ حقیقت بیان کی ہے، اور یہی جو مثال دی ہے صحرائی انسان کی، صحرائی سفر کی، آگے فوراً وہی مثال شروع ہو جاتی ہے انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ یعنی ہر انسان، ہم سب اور ہر نسل انسان کی، موجودہ نسل انسان کی، موجودہ معاشرہ انسانی، یہ اسی طرح سے ہیں سارے، یہ ایک سفر میں ہیں، اور اس سفر میں انہوں نے گمراہی خریدی ہے، ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی ہے، یا ہدایت اختیار کی ہے گمراہی چھوڑ کر، اور اس میں ہوگا کہ یہ تاجر ہیں جنہوں نے ربح کمایا ہے، یا وہ تاجر ہیں جنہوں نے خسارہ حاصل کیا ہے۔ اس کو قرآن کریم نے ان تمام حقیقتوں کو تکرار کیا ہے۔ یعنی ایک تو بیع و شراء، اللہ تعالیٰ نے اس کو تکراراً آیات کے اندر ذکر کیا ہے کہ انسان دائماً اس خرید و فروخت میں ہے، اور خصوصاً ہدایت و ضلالت کی تجارت کا زیادہ ذکر کیا ہے قرآن کریم نے، اور اسی طرح اس تجارت میں خسارہ کس طبقے کو مل رہا ہے اور اس کا منافع کس طبقے کو مل رہا ہے، اس کو بھی قرآن کریم نے دیگر آیات کے اندر وضاحت سے بیان کیا ہے، اور نتیجہ یہ نکالا ہے جیسے پہلے طبقے کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اولئک هم المفلحون، ان کی جمع بندی یہ تھی متقین کے بارے میں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ مفلحون میں سے ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں متقین۔ دوسرا طبقہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ تو مکمل طور پر برباد ہیں، عذاب عظیم ہیں، چونکہ ان کے دل بند ہیں، انہوں نے تجارت میں نقصان نہیں اٹھایا، یہ تو شروع قدم سے ہی گمراہی کی طرف چلے گئے، انہوں نے کسی چیز کی لینے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور تیسرے طبقے کے بارے میں فرمایا کہ یہ فما ربحت، انہوں نے ضلالت لے کر ہدایت چھوڑ دی ہے، اور تجارت میں خسارہ ہے، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ تینوں کی طرز زندگی اور انداز زندگی ذکر کر کے، اور اس کا نتیجہ بھی قرآن نے ذکر کر دیا ہے۔ یہ خود ہم ہیں، یعنی یہ ہماری تصویر بنائی ہے قرآن نے، یہ موجودہ انسان جو زمین پر ہیں، مومنین ہیں، یہ ان کی تصویر بنائی ہے کہ اپنے آپ کو اس پیمانے پر دیکھو، ان مفلحون میں سے ہو، یا وہ جن کے صلاحیتیں نابود ہو کے یہیں موت سے پہلے مر چکے ہیں وہ ہو، یا پھر ان منافقین کی طرح ہو جنہوں نے زندگی تو گزاری ہے لیکن نفع نہیں کمایا، ضلالت ہی کمائی ہے ساری زندگی، یا ان میں سے ہو تم، یہ تشخیص دو۔ ان کے بارے میں ابھی مزید مطلب کو اور قرآن نے کھولا ہے۔ ہم دیگر آیات میں بھی جائزہ لیتے ہیں کہ یہ شراء اور اشتراء ہدایت و ضلالت اور ربح و تجارت کو قرآن نے اور کن پہلوؤں سے اور کن زاویوں سے ذکر کیا ہے، چند آیات اشارہ کریں گے، اور پھر آگے اس تمثیل کی طرف جائیں گے جو اسی طبقے کے لیے بیان کی گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔